السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ازواج مطہرات سے نکاح میں وہ کون سے مقاصد پنہا ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بیویوں سے نکاح کیا؟ اس سے پہلے کے دروس میں کئی خواتین کا جو آپ کے احبال عقد میں آئیں، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو آپ نے سنا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 7واں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے کیا وہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی زندگی اور آپ کی سیرت کو مستشرقین نے، معاندین اور حاسدین نے، دشمنوں نے خاص کر ٹارگٹ بنایا ہے، اور اس باب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات کو مطعون کرنے اور آپ پر رقیق حملے اور الزام تراشیاں کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ بنیادی نالج جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ حضرت زینب یہ آپ کی پھوپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں، یہ ہاشمیہ ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کی زوجیت میں آئیں۔ زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اصلاً اگر زید کی حالات زندگی کو دیکھیں تو زید بن حارثہ اصلاً قبیلے کلب کے تھے، اور زید کی والدہ سعودہ بنت ثعلبہ قبیلے طی کی شاخ بنو مان سے تھی۔ 8 سال کی عمر میں جب ان کی والدہ اپنے مائکے جا رہی تھی، ان کو لے کر کے مائکے گئیں تو وہاں سے کچھ لوگوں نے ان کی بستی پر حملہ کیا اور حضرت زید کو اٹھا کر لے جا کر کے اوکاز کی منڈی میں بیچ دیا، اور یہاں سے ان کی غلامی کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے حضرت زید کو خرید لیا اور اپنی پھوپھی کو لا کر کے دے دیا خدمت کے لیے۔ حضرت خدیجہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ زید کی خوش نصیبی، کہاں سے نکلے، کہاں آئے، کیسے غلام بنے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ آپ دیکھیں کہ زینب رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح ان کے بھائیوں کو سمجھا کر کے، ان کے گھر والوں کو منع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک منشا تھی، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی ایک حکمت تھی کہ اس کے ذریعہ سے سماج اور معاشرہ کے ایک بدترین رسم کو ختم کرنا مقصود تھا۔ آپ دیکھیں حضرت زید چونکہ آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت زینب یہ اعلیٰ خاندان کی بیٹی تھی، اور اس کی بنیاد پر نکاح تو ہو گیا، لیکن دونوں کے مزاج میں موافقت نہیں ہو پا رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں بحث تکرار جھگڑے کی نوبت یہاں تک آئی کہ جاء زید بن حارثہ یشکو، اللہ کے نبی کے پاس آئے زید اور شکایت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، اتق اللہ وامسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روکو، اپنی زوجیت میں رکھو، اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں انصاف کرو۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو چھپا سکتے تھے
تو اس چیز کو چھپاتے. قال انس لو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتما شیئا لکتم هذه، اس چیز کو چھپاتے کہ قال فکانت زینب تفخر علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول، حضرت زینب رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر فخر کرتی تھی کہ دیکھو تمہارے اہل و عیال نے تمہاری شادیاں کی ہیں اور میری شادی خود اللہ رب العزت نے کیا ہے. زوجنا کہا اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، کہ نبی آپ اپنے نفس میں اس چیز کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا. وَتَخْشَى النَّاسَ، تم لوگوں سے ڈرتے ہو. اور اس کی بنا پر وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی چیز تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا کہ یہ معاندین، یہ کفار و مشرکین یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. اور آخر کار نتیجہ وہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو اللہ رب العزت نے زینب کا نکاح خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح کیا، بلکہ عملی طور پر سماج میں جیسے نکاح کے رسم نبھائے جاتے ہیں ایسے نبھایا گیا. اور زینب کے بھائی نے ولایت کا حق ادا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا، اور اس طور پر خاندان کے لوگوں نے بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا. اس نکاح کے بنیاد پر عرب سماج میں متبنہ لے پالک کا جو رسم رائج تھا اس کو ختم کرنا مقصود تھا. تشریع ایک حکمت تھی. عرب کے سماج میں اگر کوئی آدمی کسی کو گود لے لیتا تھا، کسی کو متبنہ بنا لیتا، بیٹا بنا لیتا، تو اسے حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا. یعنی اس کی بیوی اس شخص کے لیے جس نے بیٹا بنایا ہے اس پر ایسے حرام ہوتی تھی جیسے سگی بہو حرام ہو. میراث میں اس کو پورا حصہ دیا جاتا تھا. جیسے اس کی دوسری اولاد کا حق ہے ایسے اس کا بھی حق متعین ہوتا تھا. پردے کے معاملے میں، دیگر چیزوں میں شریعت کے بنیادی احکام سے زمانے جاہلیت کے متبنہ رسم یہ ٹکرا رہا تھا، اور شرعی احکام سے بنیادی طور پر اس کا ٹکراؤ ہو رہا تھا. میراث میں لے کر کے، نکاح و طلاق میں لے کر کے، پردے کے احکام میں لے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے کی حکمت و مصلحت کے تحت اس کا منسوخ ہونا، اس کا ختم ہونا سماج سے انتہائی ضروری تھا. اور یہ اتنی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے اور یہ ختم ہو جاتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر حضرت زینب جو آپ کے لیپالک کی، آپ کے منہ بولا بیٹے کی بیوی تھی، ان سے طلاق کے بعد ان سے نکاح کروا کر کے عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کو ختم کیا. اور اللہ کے حبیب نے کیا. آپ دیکھیں معاندین نے، دشمنوں نے حضرت زینب کے نکاح کو ٹارگٹ اس انداز میں ٹارگٹ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی پھوپھی کی بیٹی پر عاشق تھے، اور موقع نہیں ملا. اس کی بنیاد پر جھگڑے لگا کے زید سے طلاق کروا کے خود نکاح کر لیا. یہ محض دشمنی کی بنیاد پر ایسی باتیں کہی گئی. ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح خود زید سے کروایا، ان کے بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو راضی کر کے. تو پھر اپنے لیے خود آپ کا نکاح کرنا اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت زینب بڑی ہوئی، جوان ہوئی،
آپ کے سامنے ان کی تربیت ہوئی، تو آپ اگر انہیں اپنی زوجیت میں لینا چاہتے تو اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی۔ اس قسم کے گھٹیا اور گھناؤنے الزامات یہ صرف دشمنی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن پر لگائے گئے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں آریہ سماجیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس قسم کی جب تحریریں لکھنا شروع کی اور راجپال ملعون نے رنگیلا رسول لکھا تو اس میں بھی اس نے یہی اعتراض نمک مرچ لگا کر کے اسے بیان کیا، جھوٹ فریب کو شامل کر کے اس کو ایک افسانہ بنا کر کے پیش کیا۔ آپ دیکھیں مقدس رسول کے مصنف، جماعت کے مایہ ناز عالم دین و قائد و رہبر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے جب اس کا جواب دیا مقدس رسول میں، تو آپ نے یہ نقطہ ذکر کیا کہ اصلاً متبنہ جو رسم تھا زمانے جاہلیت کا، اس کے اثرات سماج میں اتنے گہرے ہو گئے تھے کہ صرف لفظی تعلیم سے یہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی مثال بنا کر کے پیش کرنے کی ضرورت پڑی، اور آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح اسی مقصد کے لیے کیا تاکہ اس رسم بد کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ ابن ہشام نے لکھا تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش بن رباب الاسدیہ زوجہ ایاہا اخوہا ابو احمد بن جہش واصدقہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 400 درہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح میں ولایت کا کردار ابو احمد بن جہش نے، اور آپ نے 400 درہم مہر متعین کیا۔ اب خود دیکھیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیوی ہیں جو انتہائی عابدہ زاہدہ خاتون ہے، صدقات و خیرات میں ان کا ایک مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اسرع کن لحاقا بی اطول کن یدن، کہ تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے وہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی۔ تو عورتیں ازواج مطہرات اپنے ہاتھ کو ناپنے لگی، اور پھر فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا قالت فَكَانَتْ أَطْوَلْنَ يَدًا زینب، تو ہم میں سب سے لمبے ہاتھ والی حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ، کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی اور جو کچھ حاصل ہوتا اس کو صدقہ کرتی، غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں صدقہ و خیرات کرتی تھی۔ اور اس حیثیت سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اس طور پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر کے ایک بدترین رسم جس کا ایفیکٹ، جس کا اثر اسلامی احکامات کے اوپر پڑ رہا تھا، اس کو ختم کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح بڑی حکمت اور مصلحت کے تحت کیا، اور خود اللہ رب العزت نے اس نکاح کو کروایا۔ تو اس پر اعتراض قائم کرنا، اس پر مختلف قسم کے اشکالات کھڑے کرنا، یہ اصلاً جہالت، ضلالت، دشمنی اور تعصب کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔